دوست کی باتوں میں آ کر امام بارگاہ پر غلط نیت سے جانے کا فیصلہ کیا اور گھر والوں کو بغیر بتائے مجلس میں گیا۔ اس انتظار میں تھا کہ کب بتی بند ہوگی اور ہمیں بھی کچھ غلط کرنے کا موقع ملے گا، مگر بتی تو بند نہیں ہوئی۔ اچانک سب لڑکوں نے قمیضیں اتارنا شروع کی اور سب کو ایک کمرے میں دھکا دے کر لے جایا گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب سے مجھے وسیع نے شام غریباں کے بارے میں بتایا اور وہاں جانے کا منصوبہ بنایا، تب سے میرا ذہن میں یہی سب چل رہا تھا۔ میں مسلسل یہی سب سوچے جا رہا تھا کہ اس طرح سے اپنی اس خواہش کا حصول کر سکتا تھا، ورنہ اپنے جذبات کو سہلانا مجھے بہت ہی زیادہ مشکل کام لگ رہا تھا۔ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا اور بھی راستہ تھا، مگر میں ان راستے پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں آج سے پہلے کبھی امام بارگاہ نہیں گیا تھا، مگر سب لوگوں سے عجیب عجیب باتیں سن رکھی تھی کہ امام بارگاہ میں درس کے بعد بتی گل کی جاتی ہے اور وہاں پر کیسا گھناؤنا کام کیا جاتا ہے۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا، جب باہر کھٹکے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میری نیند ہمیشہ سے کچی تھی، ہمیشہ سے ہلکی سی آواز سن کر میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ اب جب مجھے صحن سے آواز سنائی دی تو میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ اب میں اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا، کون ہے یہاں پر؟ کون ہے؟ ایک طرف مجھے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، وہ آواز اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ اب میں آواز کے تعاقب میں بھاگنے لگا۔ اچانک سے مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا تھا۔ میں پیٹھ کے بل زمین پر گر گیا۔ جتنی دیر میں اٹھ کر سنبھلا تب تک وہ نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اب میں حیران پریشان رہ گیا کہ میرے گھر میں اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ کون تھا جو میرے گھر میں چوروں کی طرح گھس آیا تھا، یا پھر میرے گھر کا ہی کوئی فرد یہ سب کر رہا تھا؟ میں نے ایک ایک کر کے پورے گھر کی لائٹس آن کر دی۔ اب اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا، کون ہے یہاں؟ میری آواز سن کر امی ابو اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے مجھے جب یوں آدھی رات کو لاؤنج میں کھڑے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ تب میں نے ساری بات انہیں بتائی تو امی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چور گھر میں گھس آیا ہو، مگر چور کا لاؤنج میں کیا کام؟ وہ جو کوئی بھی تھا ہمارے گھر میں اندر کیوں گھس کر آیا تھا؟ اب میں مشکوک نظروں سے ان دونوں کمروں کو دیکھنے لگا تھا۔ ایک کمرے میں میری بہنیں رہتی تھیں اور ایک کمرے میں میری کزن تھی۔ وہ ابو کے رشتے کی بھانجی تھی، اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بہت سال پہلے وہ ہمارے گھر میں آئی تھی۔ ابو کی خواہش تھی کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، مگر مجھے وہ روتی صورت والی لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں اپنے لیے کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اگلے دن جب میں ناشتہ کر رہا تھا تبھی میری دوست کی کال آ گئی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی تو وہ مجھے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آج شام غریباں ہیں، آج تیار رہنا۔ آج نہ صرف تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی بلکہ میں بھی اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لوں گا۔ خیال رہے کہ جیسا ہم نے پلان بنایا تھا ہمیں ویسے ہی کرنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ آنے والے وقت کے احساس سے میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی گناہ کے کام میں ملوث ہونے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں عورت ذات کے لمس سے آشنا ہونے والا تھا۔ آج تک میں اس نشے سے بے خبر تھا کیونکہ ابا بہت سخت مزاج تھے۔ مجھے ابا سے ڈر لگتا تھا۔ پہلے بھی ایک بار محلے کی لڑکی سے معاشقہ چلایا تو ابا کے جوتے کھائے تھے۔ میں اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک ہونے کے باوجود بھی اپنی اس خوبی کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اگر میں چاہوں تو کتنی ہی لڑکیاں مجھ پر عاشق ہو سکتی ہیں۔ مجھے بھی اپنی خوبصورتی کا احساس تھا، مگر مجھے ایسا سوچنے سے پہلے ہی ابا کا جوتا نظر کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ اور اب تو یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہونے کے بعد میں جاب کرنے لگا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ وہ میری شادی اپنی بھانجی سے کر دیں، مگر مجھے وہ لڑکی ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی میں پہلی بار مجھے ابا سے اس کے سامنے مار پڑی تھی اور وہ اس لڑکی نے مجھے بے عزت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
تبھی مجھے اس سے جیسے چڑ سی ہونے لگی تھی. ایسے لگا جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہی ہو, جیسے مجھ پر ہنس رہی ہو, اور یہ بات کسی طرح سے بھی میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی. اماں کو میری شادی کی بہت خواہش تھی اور ابا اسی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اگر میری شادی ہوئی تو ان کی بھانجی سے ہوگی, اور یوں ہم دونوں میں جیسے اماں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی تھی. ایسے میں مجھے اپنے جذبات بہت تنگ کرنے لگے تھے. میرا دل چاہنے لگا تھا کہ کوئی ہو جس سے میں اپنی محبت کا اظہار کروں, جس کے ساتھ میں وقت گزاروں. اوپر سے آفس میں لڑکیاں بھی ایسا لباس پہن کر آتی تھیں جسے دیکھ کر خود پر قابو پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا تھا. تبھی میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کچھ دن میں ہمارے گھر کے قریب جو مجلس ہے وہاں پر شام غریبہ منائی جا رہی ہے. وہاں پر تمہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی, تم جو چاہے وہاں پہ کر سکتے ہو. تب اپنے دوست کی بات سن کر میں چونک گیا تھا. اس سے پوچھنے لگا کہ شام غریبہ وہ کیا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا. پھر ہنس کر جو اس نے مجھے بات بتائی اسے سن کر میرے جسم میں جیسے شرارے سے بڑھ گئے تھے, اور پھر اس کے کہنے پر میں شام غریبہ جانے پر تیار ہو گیا تھا. میرا مقصد اپنے جذبات کو سہلانا تھا, اپنی اس خواہش کو پورا کرنا تھا. دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر عورت ذات کے لمس میں کیسا نشہ ہے جو انسان کو پل بھر میں دیوانہ بنا کے رکھ دیتا ہے. میں آج تک اس لمس سے ناآشنا تھا. شام کو میں تیار ہو کر خوشبو میں رچا بسا گھر سے باہر نکل آیا تھا. اپنے دوست کو میں نے اپنے ساتھ بائک پر بٹھایا اور یوں ہی ہم وقت گزاری کرنے کے لیے ادھر ادھر گھومنے لگے تھے. میرے دوست نے مجھے بتایا کہ شام غریبہ کا وقت رات کو شروع ہوگا. تم اپنے گھر والوں کو کام کا بہانہ بنا کر ٹال دینا تاکہ وہ بار بار کال کر کے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. میں نے ایسا ہی کیا تھا. امی کو میں نے دیر سے آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا تھا. امی نے بھی مجھ سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے تھے. میری شہرت اچھی تھی, سب لوگ جانتے تھے کہ میں کبھی بھی کسی غلط کام میں نہیں پڑا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ امی ابو مجھ پر کسی حوالے سے شک نہیں کرتے تھے. مگر آج جو کچھ میں کرنے جا رہا تھا اس بارے میں تو میرے ماں باپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جوں جوں وقت بیتتا جا رہا تھا میرے لیے خود پر کنٹرول پانا بہت مشکل ہو رہا تھا. تبھی وسیم مجھے کھینچتے ہوئے مجلس کے اندر لے گیا تھا, اور پھر چھپتے چھپاتے ہم ایک کمرے میں پہنچ گئے تھے. وہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جہاں پر مرد اور عورتیں موجود تھے. وسیم سے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب لوگ یہاں پر کیوں موجود ہیں. مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں میں سب کچھ بتا کر لایا ہوں. یہاں پر مرد عورتوں کی ذات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پر رشتے ناطے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں ہے یا بہن ہے. اس وجہ سے آج کے دن تمہیں کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے. تبھی میں تمہیں کشیوں والا لباس پہنا کر یہاں پر لایا ہوں تاکہ سب لوگ ہمیں اپنا ہی جیسا سمجھیں اور کوئی یہاں پر ہماری آمد کے بارے میں مشکوک نہ ہو سکے. وہاں پر میں کچھ ہی پل کے لیے رکا تھا کہ ان لوگوں کے نوحے اور رونے کی آوازیں سن کر میرا دل خراب ہونے لگا تھا. سر درد سے پھٹنے لگا تھا. یہ ماحول برداشت کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا. میں نے وسیم سے کہا کہ ابھی باہر چلو, جب کمرے کی لائٹ آف ہوگی تو ہم اندر آ جائیں گے. وسیم کہنے لگا کہ لائٹس آف کرنے سے پہلے یہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیں گے اور پھر ہم کمرے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اس وجہ سے چپ چاپ یہیں پر کھڑے رہو اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں خاموشی سے دیکھتے رہو. تبھی وہاں پر جتنے بھی مرد تھے انہوں نے اپنی قمیضیں اتارنی شروع کر دی. یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وسیم نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ لائٹ بند کرنے کے بعد یہ سب کرتے ہیں, مگر ابھی تو لائٹ آن تھی اور یہ سب کیا کر رہے تھے. میرے دل میں جیسے عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا. میں ان عورتوں کو دیکھنے لگا جو سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ملبوس تھیں. ان کی آنکھیں صرف عیاں ہو رہی تھیں. یہ پہچاننا بہت مشکل تھا کہ کسی برقعے میں کوئی نوجوان لڑکی ہے یا بوڑھی عورت ہے. تبھی وہ تمام مرد ایک طرف بنے ہوئے کمرے میں چلے گئے تھے اور پھر ایک مرد نے ہمیں بھی دھکا دیا اور کہنے لگے کہ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو, چلو. مجبوراً مجھے بھی ان لوگوں کے پیچھے جانا پڑا تھا. جب وہ لوگ اس کمرے میں گئے تو یہ دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا کہ وہاں پر مختلف اوزار پڑے ہوئے تھے
اب ان مردوں نے وہ اوزار لے کر اپنے جسم کو کاٹنا مارنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں زنجیریں اٹھا رکھی تھیں، اور یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اب مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اب ان لوگوں نے ماتم کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے اور وسیع کو بھی مجبور کرنے لگے کہ آخر ہم کیوں بت بن کر کھڑے ہیں؟ ہم کیوں اپنے پرکھوں کے اس رسم روایت پر عمل نہیں کر رہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے خود ہی ہمارے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، اور پھر یکدم میرے سر پر نہ جانے کیا چیز آ کر لگی۔ میرا ذہن بری طرح سے تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا، اور میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس وقت ہسپتال میں تھا۔ امی ابو سب لوگ میرے پاس تھے، اور وسیع بھی میرے پاس ہی موجود تھا۔ وہ تشویش سے میری طرف بڑھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے والا منظر میرے ذہن میں گھوم گیا تھا، اور شرمندگی سے میں نظریں جھکا کر رہ گیا کہ اگر میرے گھر والے مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ میں وہاں پر کیا کر رہا تھا تو میرے پاس ان کی کسی بات کا جواب نہیں ہوگا۔ امی ابو مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگے، اور میں ان کے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ تبھی وسیع میرے پاس آیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں پر کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی لیے میں نے سب لوگوں کو بتایا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور پھر میں تمہیں ہسپتال میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے ممنون نظروں سے وسیع کی طرف دیکھا کہ اس نے مجھے سب کی نظروں میں رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب میں خود کو قدرے مطمئن محسوس کرنے لگا تھا، گو کہ مجھے سر میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، اور درد سے میرے سر میں ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھیں، مگر میں اس بات پر مطمئن تھا کہ امی ابو کے سامنے میں رسوا ہونے سے بچ گیا تھا۔ تبھی میرے ذہن سے یہ خیال بجلی کی مانند کوندا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے ڈر تھا کہ کہیں میرا یہ گناہ، یہ غلطی ان کے سامنے کھل نہ جائے، تو مجھے اپنے رب کے سامنے گناہ کی طرف جاتے ہوئے شرمندگی کا احساس کیوں نہیں ہوا تھا؟ مجھے کیوں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میں ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف میں اس بات پر بھی حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہوا تھا، میں کیسے وہاں سے آ گیا تھا؟ اس بات کا جواب تو وسیع ہی دے سکتا تھا، مگر وسیع بھی بری طرح سے تھک چکا تھا، اور وہ اس وقت اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ابو رات کو میرے پاس رکے تھے۔ مجھے ابو سے ہمیشہ شکایت رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر آج ابو نے میرا جس طرح سے خیال رکھا، میں شرمندگی سے ان کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ 2 دن تک میں ہسپتال میں رہا تھا۔ ابو میرے ساتھ ہی رہے تھے، وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے تھے۔ چونکہ میرے سر میں گہرا زخم آیا تھا، اسی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے بہت زیادہ ہدایت کے ساتھ گھر واپس بھیجا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن میں اپنا معائنہ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آؤں گا، اور اپنی مرہم پٹی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا، ورنہ زخم کے خراب ہونے کا خدشہ لاحق تھا۔ میں ڈاکٹر کو مطمئن کرنے کے بعد ابو کے ساتھ گھر واپس آیا تھا، مگر میرا دل ابو کی محبت کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ آج کافی دن کے بعد وسیع میرے پاس آیا، اور جیسے ہی میں نے اسے کمرے میں اکیلا پایا تو اس سے میں نے شام غریبہ میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی تم بے ہوش ہوئے تھے میں بری طرح سے ڈر گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ تمہارے سر سے تیزی سے خون بہنے لگا تھا، میں بری طرح سے بوکھلا گیا تھا، اور وہ لوگ مجھے مجبور کرنے لگے تھے کہ میں ان کے ساتھ مل کر ماتم کروں، مگر میں تمہیں اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں بہت پریشان تھا کہ کیا کروں۔ تبھی وہاں پر شور سا مچ گیا تھا، اس عمارت میں کسی طرف آگ لگ گئی تھی، وہ سب لوگ اس طرف بھاگ نکلے تھے، اور یوں میں تمہیں لے کر وہاں سے آ گیا۔ سب لوگوں کو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں سب لوگوں کو کیا بتاتا کہ ہم لوگ شام غریبہ میں تھے، تو وہاں پر کیوں گئے تھے؟ میرے پاس تمہارے یا اپنے ماں باپ کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم مزید نقصان اٹھانے سے بچ گئے۔ اس بات پر میں بھی خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے نئی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ نئی سوچ بھی عطا کر دی تھی۔ مجھے حقیقتیں نہیں معلوم تھی،
مگر جہاں تک میرا تجربہ تھا مجھے امام بارگاہ میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تھا جیسی باتیں قصے کہانیاں میں نے سن رکھی تھیں۔ وہاں جا کر میری آنکھیں کھول گئیں کہ ہم لوگ کیسی سوچ رکھتے ہیں، دوسروں کو تو برا سمجھتے ہی ہیں، ان کے مسلک سے بھی ہمیں اعتراض تھا، مگر جہاں اپنا مفاد دیکھتے تھے فوراً اس طرف جاتے تھے، چاہے وہ برائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں جو پہلے مارے باندھے نماز ادا کرتا تھا اب میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ جب میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا تو ابو کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور امی بھی مجھ سے بہت خوش رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں جب ابو نے پھر سے مجھ سے زیب کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوال کیا تو چونکہ اب میں اندر سے بالکل بدل چکا تھا، اس وجہ سے ابو کے سامنے میں نے سر جھکا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی میرے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے، مگر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس رات آخر کیا ہوا تھا، زیب صحن میں کیوں گئی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر دوبارہ کمرے میں کیوں کر بھاگ گئی تھی۔ اب میں اس بات کو بھولنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے زیب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا تو مجھے اس کی ساری غلطیوں کوتاہیوں کو بھلا دینا چاہیے تھا۔ اس رات کو میں سو رہا تھا جب مجھے پھر سے باہر کھٹکے کی آواز سنائی دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سرگوشیوں کی بھی آوازیں تھیں۔ میں بری طرح سے چونک گیا تھا۔ اب میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دبے پاؤں باہر نکل رہا تھا۔ میں خود کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ باہر جو کوئی بھی تھا میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے لاؤنج سے باہر قدم رکھا تو مجھے زیب کی غصے سے بھری آواز سنائی دی، تمہیں شرم نہیں آتی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ اگر تمہارے امی ابو کو پتہ چل جائے کہ تم کسی لڑکے سے فون پر بات کر رہی ہو تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ پچھلی بار بھی تمہیں تمہارے بھائی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، وہ تو شکر کرو کہ تم وہاں سے بھاگ نکلی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا، اور آج پھر سے تم وہی حرکت کر رہی ہو۔ جواباً میری چھوٹی بہن نور کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی کہ مگر میں اسے پسند کرتی ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو، امی ابو کو اس کے بارے میں بتاؤ۔ اسے زیادہ سننے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی۔ میں فوراً سے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بہن ڈر گئی اور زیب بھی بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے چہرے پر رسید کیا۔ اسے کہنے لگا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، آخر کب سے یہ چکر چل رہا ہے؟ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی، بس میں عبداللہ کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ایک بار عبداللہ سے مل لیں، اگر آپ کو وہ پسند نہیں آتا تو میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ اس کی یوں بے شرمی اور ہٹ دھرمی پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ نہ تو ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا اور نہ ہی ایسی تربیت تھی، تو پھر نور کس دھڑلے سے میرے سامنے یہ بات کہہ رہی تھی؟ میں نے اسے غصے سے عبداللہ کا نمبر لے لیا اور جب اسے میں نے بتایا کہ میں کون ہوں اور کس لیے اس سے بات کر رہا ہوں تو یہ سن کر وہ گھبرا گیا۔ اب وہ اپنی بات سے صاف مکر گیا کہ وہ نور کو نہیں جانتا اور نہ ہی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب میں نے نور کو جب اپنے کمرے میں بلا کر ساری بات بتائی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور شرمندگی سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دھوکے باز ہے، مجھے اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے نور کو کندھے سے اٹھا کر اوپر کھڑا کیا، اسے کہنے لگا کہ بیٹیاں ماں باپ کی عزت رکھتی ہیں، بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اگر بیٹیاں ہی ماں باپ اور بھائیوں کی عزت روندنے پر تل جائیں تو کوئی انسان بھی دوبارہ بیٹی کی خواہش نہیں کرے گا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ آج کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ نور نے اپنا موبائل بھی توڑ دیا تھا اور اب وہ اپنی پڑھائی میں پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر نور نے موبائل کیوں توڑا تھا اور وہ اتنا بدل کیوں گئی تھی۔ اس حقیقت سے میں اور زیب ہی واقف تھے۔ مجھے زیب کی یہ بات بہت پسند آئی تھی کہ اس نے میری بہن کو غلط راستے پر چلنے سے روکنے کی کوشش کی تھی اور اس کی عزت کو نیلام کرنے کے بجائے اسے بہنوں کی طرح سمجھایا تھا۔ میرے دل میں زیب کی قدر بڑھنے لگی تھی، اور پھر میں نے جب زیب کے ساتھ شادی کر لی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ابو کا فیصلہ میرے لیے قطعاً غلط نہیں تھا، وہ میرے لیے
کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ اب میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں اس دن گناہ سے بچ گیا۔ میرے ہاتھوں کسی کی بہن بیٹی کی عزت داغدار نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہن کی عزت کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ ہمارا مذہب ایک ہے، مگر ہم نے اسے کئی مسلکوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ہر مسلک کا بندہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ درد سب کے ایک ہیں۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہوا، وہ تمام مسلمانوں کو جہاں خون کے آنسو رلاتا ہے، وہیں درس بھی دیتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے سر کٹوانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرا مقصد کسی بھی مسلک کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہنا ہے، مگر یہ بات بھی طے ہے کہ ہر مسلک اور مذہب میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مسلک اور مذہب کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہوتے ہیں اور بہت دینی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے نام پر گھناؤنا کام کرنا جانتے ہیں، اور یقیناً ان کو دین اور دین سے جڑی کسی بات کا پتہ نہیں ہوگا، اور انہی کی وجہ سے شیعہ مسلک بدنام ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے بعد شام غریبہ پر جانے سے توبہ کی تھی اور گھر میں ہی مجلس کرنا اور ذکر کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے۔